نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی با محبت الفت کے ساتھ سرکار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے ہدیہ درود پڑھ لیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے خالق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. گرامی المرتبہ آج کی خوبصورت تقریب سعید جو کہ ہمارے بھائی ملک فرحان صاحب نے اپنے گھر کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر سجانے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا گو ہوں کہ میرا مالک آج کی پوری تقریب سعید کو اپنی بارگاہ الہی عدالت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور میرا مالک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اہل خانہ کے گھر کے اندر برکتیں عطا فرمائے, رزق کے اندر, علم کے اندر, عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ان محبتوں کے اندر مزید دوام اور استقامت عطا فرمائے. بلا تاخیر آج کی حسین اور پروقار تقریب سعید کو تلاوت کلام مجید سے شروع کرنے کے لیے نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں قاری القرہ محترم جناب قاری محمد زاہد سیالوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس روح پرور تقریب سعید کا آغاز فرمائیں. ایک نعرہ بلند کر لیجئے جو اب آپ لیٹ ہیں یا باہر انتظار میں کھڑے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا یاسطہ سلام میرا کام چل رہا ہے تیرا یاسطہ سلام میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا یاسطہ سلام وہ برابری کا تم نے دیا در سے آدمی کو وہ برابری کا تم نے دیا در سے آدمی کو کہ غلام نہ کفر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ماں کا پر ہے تو امام چل رہا ہے تیرا یاسطہ سلام کڑی دھوپ کے سفر کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں
غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں، یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا یاستان سلام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں تلاوت کلام مجید اور خوبصورت انداز کے ساتھ حضور نے سر ملت کا خوبصورت کلام کہ تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا، کب مجھے حاضری کا پیغام آئے گا، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا، کب مجھے حاضری کا پیغام آئے گا۔ ارے یوں تو جاتے ہیں در پہ تیرے لاکھوں کروڑوں لوگ، یوں تو جاتے ہیں در پہ تیرے لاکھوں کروڑوں لوگ، نہ جانے جانے والوں میں کب میرا نام آئے گا، نہ جانے جانے والوں میں کب میرا نام آئے گا۔ مجمع سے 2-3 نعت خان لے رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، وقت کے دامن میں بڑی کم جگہ ہوتی ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ائمہ اکرام علماء اکرام کا احترام ہوتا ہے، اس لیے اس عقیدت کے پیش نظر تمام ائمہ اکرام کو باری باری موقع دیا جاتا ہے۔ مجمع سے پہلا نعت خان لے رہا ہوں، نصیب لاتے ننھے سے ثنا خان محمد ذیشان بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک ہم کے 2-3 اشعار پیش کرتے ہیں۔ دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ۔ جان دی صدا فقیراں دی، جان دی صدا فقیراں دی، عرشاں تو پار اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ۔ رب دے جڑے بھی بندے نے رب نال کر دے پیار، اللہ دا نام لئے جے مل جاندا اے قرار۔ رب دے جڑے بھی بندے نے رب نال کر دے پیار، اللہ دا نام لئے جے مل جاندا اے قرار۔ مشکل پوے جدوں سر تے، مشکل پوے جدوں سر تے، کہہ دیں تو یار اللہ، دل دے پکارے اللہ، روح دا قرارے اللہ، دل دے پکارے اللہ،
درودہ قرار اللہ میرے نبی کریم دی ہوئی عطا جدوں میرے نبی کریم دی ہوئی عطا جدوں عشق نبی نے چاڑیا عشق خدا جدوں عشق نبی نے چاڑیا عشق خدا جدوں حبشی بلال کہندا سی حبشی بلال کہندا سی کھا کھا کے مارے اللہ ماشاءاللہ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شاہد محمود ثانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بولیے ذرا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے میں نے در رسول تے سر کو جھکا دیا میں نے در رسول تے سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے ہر آئے نرش کے کیوں ہمیں اس کے نصیب پر جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا میں نے در رسول تے سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر بارگاہ رسالت امام میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب شاہد بھائی اللہ کے علم میں عمل میں آواز میں سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے ذرا نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ذرا بولیے نا یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے ارے کہو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی ساری محفلیں مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے انہی محبتوں کے اندر نہایتی ادب کے ساتھ دعوت نہ دے رہا ہوں دو اشعار کے لیے محترم حاجی امام علی قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں برا سے لاکھ برا سہی میں برا سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں برا سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ ماشاءاللہ جزاک اللہ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب حافظ لیاقت صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. ایک دو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے رخ پر نور سے پردہ اٹھا دو یا رسول اللہ رخ پر نور سے پردہ اٹھا دو یا رسول اللہ میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ
میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حافظ لیاقت صاحب، اللہ ان کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و قداس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو تیرا احسان ہے مولا۔ بولیں گے آپ ذرا مل کے سبحان اللہ، پھر بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ جن کے پاس کپڑے موجود ہیں اگر اپنے سروں کو ڈھانپ لیں تو اور محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ محبت سے بولیے کہ ذرا سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ پھر بولیے کہ ذرا سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ ارے جنت کے بدلے بھول جائیں مدینے کی گلی کو، واللہ ایسا سودا ہم نہیں کرتے، ایسے سودے میں نقصان ہے مولا۔ یہ دیوانوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ جب کبھی ایسی محفل مل جائے تو ایسی محفل جو ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہوتی، بلکہ ایسی محفل میں آنے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی قسمت کی بلندی کا ستارہ عروج بھی سمجھا کریں، ان وقتوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لب پہ درود و سلام کے نغمے جاری رہیں تاکہ محفل کا ماحول بھی برقرار رہے اور آپ کا دل بھی مدینہ مدینہ ہوتا رہے۔ بلا تاکید ناد رسول مقبول بحضور سرور کونین کے لیے گزارش کر رہا ہوں نہایت عزتوں کے لاکھ محترم جناب ٹھیکیدار رازق صاحب سے اس نیت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ کہ دو اشعاری پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونا سبھی تو کھیرا، سونا سبھی تو کھیرا، دنیا دے دکھ مک گئے جدو نبیاں دا پیرا۔ دنیا دے دکھ مک گئے جدو نبیاں دا پیرا۔ جگ دیاں نبیاں دا سردار بڑا سونا، جگ دیاں نبیاں دا سردار بڑا سونا، گودی وچے حلیمہ دے دلدار بڑا سونا۔ اللہ 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 سرکار نو لوریاں دے، اللہ دا ورد پکاوے، چم چم مدنی ماہی نو پئی صدقے والی جاوے، نال ویکھ کے کہنی دلدار بڑا سونا، جھولے دے ہر ہر پھیرے میں صدقے جاواں تیرے، ہویا نور و نور اجالا بی بی آمنہ تیرے ویڑے، بی بی آمنہ تیرے ویڑے، جس بار حضور آئے او بار بڑا سونا۔
نورانی لاتا مارے پوچھ پوچھ کے بنایا رب یار بڑا سونا جگ دیاں نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں حضرت کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب ٹھیکیدار رازق صاحب۔ یہ بزرگ ہیں کہ جو اپنی محبت اور لگن سے ناز پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی پیار بھری کہانی ہے کہ جب ناز شروع کرتے ہیں تو یقین کا ذوق یہ کہتا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ پتہ نہیں کوئی لالچ ہوتی ہے، نہیں، لالچ ایک ہی ہے کہ سرکار مدینہ کا پیار مل جائے۔ محبت سے بولیں گے ذرا سبحان اللہ، اگر آپ کی پوری توجہ ہے تو پھر بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ جسے جسے سرکار مدینہ کی محبت کی لالچ ہے نا، وہ ذرا مل کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ارے اپنا تو عقیدہ ہے کہ نام نبی نہ ہو شامل ذکر خدا میں تو عبادت نہیں ہوتی، کہ نام نبی نہ ہو شامل ذکر خدا میں تو عبادت نہیں ہوتی۔ میں گزارش کر رہا ہوں نعت رسول مقبول بہدور سربراہ کونین پیش کرنے کے لیے عبد الواحد سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ماسٹر ذرا بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، ایسے نہیں ذرا زور لگا کر آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور فضا ماشاءاللہ پر کیف ہوا سبحان اللہ۔ اس زلف معمبر کو چھو کر مہکاتی ہوئی تیراتی ہوئی، اس زلف معمبر کو لائی ہے بیان میں تازہ کوئی آئی ہے صبا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ننھا سا ثنا خان اپنی حاضری پیش کر رہا تھا۔ اللہ اس بچے کے علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گمنڈ سے تشریف لائے ہوئے ایک بچہ زیبی سے گزارش کروں گا کہ دو اشعار بارگاہ رسالت امام میں پیش فرمائے۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا
پج مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ میری عزت تیرے نادے سہارے یا رسول اللہ میری عزت تیرے نادے سہارے یا رسول اللہ میری کشینوں بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ میری کشینوں بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زجران یا رسول اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا یہ بچہ اللہ اس بچے کے علم میں عمل میں آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے پہلے کتاب کی جانب بڑھ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس سول آیت عزتوں کے لاکھ دینا بدرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں یقیناً آپ کی حاضری بھی مکمل ہو چکی ہے خوبصورت پیغام سننے سے پہلے ایک بلند آواز سے نعرہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ باب عادل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کہ سکول میں جاؤ نا تو پینٹ پوری ہوتی ہے اوپر شرٹ ہوتی ہے بوٹ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ جاؤ وہاں کا ڈریس ہوتا ہے اور سامنے ٹیچر یا بالا کمانڈر کھڑا ہے تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ چپ ہی کرے بچہ 1 منٹ لیٹ آیا ایڈ ماسٹر صاحب شاید ہو سکتا ہے باہر کھڑا کر دیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محفل سر پہ ٹوپی نہیں ہے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بعد اس آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے 2-4 آیات بینات کا مفہوم میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرتا ہوں غور کرنا ہے اللہ پاک نے 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں توکل کرتا ہے نا اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گما بھی نہیں اللہ پاک نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ نے ارشاد فرمایا زمین میں ہر چیز کا رازق اللہ ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہم رزق دینے والے ہیں کوئی کسی کا رازق نہیں ہے نا بات سیدھی اور سچی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں اور اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین میں سب سے بہتر رزق دینے والا رازق اللہ پاک کی ذات ہے نا سرکار کی محفل ہو اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو بات غور کے ساتھ سنیں اور محفل بھی صحابہ کرام کی جن کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رضی
صحابی ان کی آواز سرکار کی آواز سے بلند ہوئی، صحابہ کی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جا، یہ آیت لے کر یا چھوٹے ابھی منع کیا، بات نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا جبریل جا، میں تجھے بتاتا ہوں، جا کے میرے نبی کے دربار کا ادب بتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوئی، میرے نبی کی آواز تمہاری آوازوں میں دب گئی اور تمہارے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ سرکار کی محفل ہو اور ہمارا یہ یقین ہو کہ سرکار گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، نعت شریف پڑھی جا رہا ہو اور پیچھے بندہ باتیں کرتا رہے، نا یہ نہیں۔ آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چوتھے سپارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس طرح نبیوں میں اللہ پاک نے سرکار کو مقام عطا کیا نا، سارے نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند والی مرتبہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ امت جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو میں اپنے محبوب کی امت کو یہ کہہ رہا ہوں تم سب سے بہترین امت ہو، سبحان اللہ، لیکن آگے شرط رکھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت تب ہو جب نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ویسے نہیں نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگلے دن بھی ایک سوال چھوڑا تھا، آج پھر چھوڑتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو ایمان کا سب سے بڑا درجہ کہ ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا ڈالو۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ کس مقام پر کھڑے ہیں، ہر روز اتنی محفلیں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تعریف اللہ پاک کی ہے، پھر کہتا ہوں تعریف اللہ پاک کی ہے، پھر کہتا ہوں تعریف اللہ پاک کی ہے، خدا کی قسم اسامہ صاحب جب بیان کرتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے، اور مسجدوں میں وہی حاضری، دو چار بندے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ عشاء کی نماز بندے کو موت آ گئی، زور کے اور عصر کے درمیان میں موت آ گئی، باقی چھوڑ دے باتیں، فرشتے یہ پوچھے بھائی ہاں بھائی زور کی نماز پڑھی ہے، عصر اور درمیان کے درمیان مر گیا، مغرب اور عشاء کے درمیان مر گیا، عشاء اور فجر صبح کے درمیان میں مر گیا، جیسا لوگ آتے ہیں نا ستے سہ گیا، صرف قبر میں یہی سوال ہو بھائی ہاں بھائی بندے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، باخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام خوبصورت انداز کے ساتھ دینے کی خوبصورت فکر دے رہے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و قداس میں مزید برکت عطا فرمائے، نعت رسول مقبول بحضور سربر کونین پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، نہایت ہی عزتوں کے لائق محترم جناب حافظ محمد شکیل صابری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں
ٹلنے والے، جیسی جوڑی ہے ویسا بھکاری، جیسا داتا ہے ویسا سوالی۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف حاکم میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال اس روزہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ غالی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حافظ محمد شکیل صابری صاحب، اللہ ان کی علم میں عمل میں آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پاس تقریباً 34 منٹ کا دورانیہ ہے، جس میں 2 اشعار نعت کے میں نے خود پڑھنے ہیں اور 2 کتابیں، قبلہ حضرت علامہ مولانا اسامہ بن مخدومی صاحب کا اور قبلہ بیر صاحب کا انشاءاللہ 2 اشعار نعت کے، لیکن قبلہ اسامہ صاحب کی کتاب کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ آخری کتاب قبلہ بیر صاحب کا ہوگا۔ 2 محفلوں کا اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت پہ 9:30 بجے محفل پاک کا آغاز ہوگا دن، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے دعا ہو جائے گی اختتامی، جس میں خصوصی شرکت اور خصوصی خطاب ہوگا پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب۔ سبھی احباب کو قبلہ بیر صاحب کی جانب سے بھی اور مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام ساتھیوں کی جانب سے دعوت ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمانی ہے اور ثواب دارین حاصل کرنا ہے۔ اور مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام انشاءاللہ کل اگلی محفل ملک شہزاد بھٹو صاحب کے گھر، جن کا گھر ڈاکٹر منور صاحب کے گھر کی جانب اس طرف ہے، آپ سبھی آپ یقیناً جانتے ہیں، آپ احباب نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کل رات وہاں اس محفل پاک میں حاضر ہونا ہے، حاضر ہو کر ثواب دارین حاصل کرنا ہے۔ آپ انہی اعلان کے ساتھ میں نہایت ادب کی سطح ملتمس ہوں کتاب ذیشان کے لیے نہایت عزتوں کے لائق اپنے جماعت کے مقتدر عالم دین عالم نبی فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا اسامہ بن مخدومی صاحب اپنے کتاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، ذرا ایسے نہیں ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع بإذن اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جاری آرم تابعی اولاد علی، مذہبی حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خواہ بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رسالت یا رسول نعرہ اللہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسول اسی لیے ہی نازل کی بھیجا تاکہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. فرمایا میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے الا من ابا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن یا ابا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ومن اطاعنی قد دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. جب ہم آیت بینہ اور اس مفہوم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کے مقدس ہستیوں کے اندر ایک شخصیت حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر آتی ہے. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں. ذوالبجادین آپ کا لقب ہے. یتیم ہیں. والد فوت ہو گئے. ایک دن اور یہ سمجھ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے. ان کی زندگی کا گزارا ہوا ایک ایک لفظ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے امی جان مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرے لیے شادی نہیں کی میری پرورش کی خاطر. امی جان لیکن آپ اپنے رسول کا عشق مجھے تڑپا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رسول مکرم کے بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور اسلام قبول کر لوں. ان کی زیارت سے اپنے آپ کو روشن کروں. اپنے چچا کو جا کر والدہ نے اجازت دی. چچا کے پاس پہنچے. چچا نے کہا اور چچا کٹر کافر تھا. وہ کہنے لگا اے عبداللہ تم اگر وہاں جانا چاہتے ہو تو پھر میرا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ تمہیں مجھے واپس کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے چچا کو کہنے لگے کہ جو کچھ ہے میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اب میں اپنے رسول مکرم سے دور نہیں رہ سکتا. جو کچھ تھا واپس کیا. کہا چچا کہتا گیا یہ تمہارے پاس ہے میرا یہ میرا تمہارے پاس ہے یہ میرا تمہارے پاس ہے. جو وہ کہتا گیا آپ سب کچھ واپس کرتے گئے. اب آخری چچا نے جو یہاں پر مطالبہ کیا ہم جو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
ہمارے لیے یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے. روز ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں. یہاں حضور کے غلاموں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. چچا کہنے لگا اے عبداللہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی میرے ہیں. عبداللہ عرض کرنے لگے اے چچا یہ مجھے بے ستر ہونا انتہائی ناپسند ہے، لیکن اگر تم مجھے رسول سے اس بہانے سے روکنا چاہتے ہو تو آج عبداللہ رکنے والا نہیں. آپ نے کپڑے اتار کر دے دیے. والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر گئے، کہنے لگے اے میری والدہ، اے میری امی جان، ایک وہ دن تھا جب آپ نے مجھے بے لباس پیدا کیا تھا، اور آج ایک دن یہ ہے کہ اپنے رسول کی خاطر عبداللہ ایک دفعہ پھر ظاہری لباس سے بے لباس ہو گیا. والدہ محترمہ نے ایک موٹا سا کمبل دیا، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑے کر کے ایک آپ نے اوپر اوڑھ لیا اور ایک کا آپ نے ازار بند بنا لیا. حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچے. آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اتنی عزتیں عطا فرمائی، اتنی عزتیں عطا فرمائی. حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت افراد سمجھا کرتا تھا. ایک دن مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونچی آواز میں مسجد نبوی کے اندر ذکر کرنے سے منع فرمایا ہوا تھا. ایک دن یہ اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آ کر ڈانٹ دیا. آپ مسجد کے ایک کونے کے اندر آ کر بیٹھ گئے. حضور آئے، فرمایا اے عبداللہ آج تم اونچی آواز میں ذکر نہیں کر رہے. حضرت عبداللہ نے آج کی یا رسول اللہ میں اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، آپ نے منع کیا ہوا ہے، لیکن میں ذکر کر رہا تھا اونچی آواز سے، آپ نے مجھے اس سے پہلے منع نہیں کیا. لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز میں ذکر نہ کیا کرو. اور حضرت عبداللہ نے مجھے ڈانٹا، حضرت عمر بن خطاب نے مجھے ڈانٹا، اور انہوں نے مجھے صحیح ڈانٹا یا رسول اللہ، اس وجہ سے میں آج کونے میں بیٹھا ہوا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں عمر بن خطاب کو بلاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں تم ہر ایک کو منع کرو اونچی آواز میں ذکر سے، لیکن ایک عبداللہ مزنی کو منع نہ کرنا. یہ عبداللہ مزنی نے میری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. عبداللہ مزنی نے میری خاطر بڑی محبت، بڑی قربانیاں دی ہیں. حضرت اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس طرح کے حضرت عبداللہ بن مزنی رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے دوران ہی وفات پا گئے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے، اور انہی کے بارے میں شاید کہ الفاظ بالکل صحیح مرتب ہوتے ہیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے یا رسول اللہ جو ہے آپ کی زبانی ہے. پس مردن فرشتوں نے جو میری تلاشی لی تو کیا نکلا، پس مردن فرشتوں نے میری تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے نام مصطفیٰ نکلا. اور یہی نام مصطفیٰ حضور وہاں مدینہ طیبہ کے اندر ایک معمول تھا، اور آج بھی یہ ہے کہ قریبی عزیز و اقارب قبر کے اندر اتارتے ہیں. ان کا مدینہ طیبہ کے اندر ظاہری کوئی رشتہ دار موجود نہیں. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم عبداللہ کو قبر کے اندر اتاریں گے، کیونکہ ان کا کوئی ظاہری یہاں پر رشتہ دار موجود نہیں ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو ہمارے کریم آقا قبر کے اندر پہلے عبداللہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے. حضور فرما رہے تھے آج عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے مجھ محمد کے علاوہ کوئی قبر میں نہیں اترے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا. اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وفا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات ایسے ہی ملا کرتے ہیں.
آپ اپنے آپ سے صرف ایک سوال ضرور کریں کہ آج دن کے اندر 5 نمازیں ہوئیں، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے کتنی نمازیں ادا کی، اور کتنی دفعہ آج کے دن کے اندر درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی جناب کے اندر پڑھا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا اسامہ بن مخدومی صاحب۔ آپ کی گفتگو کے درمیان ہماری بزم کو رونق بخشی حضرت الحفیظ صاحب نے۔ میں بس زیادہ دیر آپ کے خطاب اور آپ کے درمیان حال نہیں رہنا چاہتا، 2 اشعار نعت کے اب سبھی بات شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا، سارے ذرا بول پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی کی نعت ہے، شامل ہو جائے گا ذرا سارے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے، بولو جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے۔ اور شیخ سماعت فرمائیے گا، جے چاندے ہو جائے خوشحال زمانے تے، جو چاہتا ہے وہ ذرا مل کے بولے سبحان اللہ، پھر بول کے ذرا سبحان اللہ۔ جے چاندے ہو جائے خوشحال زمانے تے، جے چاندے ہو جائے خوشحال زمانے تے، جھولی وچ پنجتن دی خیرات ضروری ہے، جھولی وچ پنجتن دی خیرات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے۔ اور خوبصورت پیغام نوا کے لیے شاعر نے دیا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا کہ اے بات سبا جا کے سرکار نو عرض کری، بولی ذرا سبحان اللہ۔ جو اپنا پیغام سرکار کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے آیا نا، کہ سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری لگ جائے، بھائی فرحان کے گھر پہ جانے کا مقصد یہ نہیں کہ فرحان راضی ہو جائے یا میلاد کمیٹی والے راضی ہو جائیں یا ائمہ کرام کو نظر آ جائے کہ آپ بھی ہیں، نہیں، سرکار کو دکھانے کے جو ہے وہ ذرا مل کے بولے سبحان اللہ، پھر بول کے ذرا سبحان اللہ۔ اے بات سبا جا کے سرکار نو عرض کری، اے بات سبا جا کے سرکار نو عرض کری، ہجر دیوار علی ایک جات ضروری ہے، ہجر دیوار علی ایک جات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے۔ آپ کی انہی پرزور محبتوں کے اندر نہایت ہی ادب کے ساتھ مائک لیے جا رہا ہوں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید جلال حسن چتا بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ نے خوبصورت الفاظ سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا پیچھے تک آواز آ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی کرم اور اس کی مہربانی سے اس وقت میں اور آپ سب اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں. آج کی یہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہمارے بھائی فرحان علی نے کیا. اللہ رب العزت انہیں خیر کثیر عطا فرمائے اور ہم سب جو آج کی اس محفل میں حاضر ہو سکے اللہ پاک ہم سب کی بھی دین دنیا آخرت اچھی فرمائے. ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس اپنی رونقیں بکھیرتا ہوا گزرا چلا جا رہا ہے اور حضور جانے کا عناد امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن 12 ربیع الاول شریف بالکل قریب آ پہنچا ہے. اس حوالے سے آپ احباب نے تیاری بھی کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ جو برکتیں جو سعادتیں ہر سال اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں لکھتا تھا، اس سال کہیں ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس برکت اور اس فیض سے کہیں محروم نہ رہ جائیں. اس لیے وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور ظاہری طور پہ ابھی کچھ خاص تیاری نظر نہیں آ رہی. حضور کی ذات کے لیے کرنا ہے نہ کہ کسی اور کے لیے. اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے نبی کے ساتھ ضرور کریں. اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر اس رحمت للعالمین کی محبت ضرور بسائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے جو پڑھا، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اس معجزے کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے انہیں معجزات عطا فرما کر بھیجے تاکہ جب میری مخلوق کے درمیان یہ اعلان نبوت کریں اور میرا پیغام حق سنائیں
تو لازمی بات نہیں کہ ہر ایک قبول کر لے گا. کچھ قبول کریں گے، کچھ انکار کریں گے، کچھ مانیں گے، کچھ انکاری ہو جائیں گے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. کوئی یہ کہے نا کہ بس یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے جی، بس یہ کب سے؟ آج سے نہیں ہے. جب سے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس زمین پر آئے تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلے اور قیامت تک رہنے. لیکن اللہ نے جب اپنے پیارے بھیجے تو انہیں ساتھ معجزات عطا کر بھیجا. کہ جب مخلوق میں سے کوئی سوال کرے کہ آپ تو کہتے ہیں نبی بنا کر بھیجا، نبوت عطا کر کے بھیجا، تو پھر نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے معجزہ دکھایا جائے دلیل کے طور پر. ہماری عوام کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے نا تو ایک لفظ بڑا غلط یوز ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج بڑا ایک معجزہ ہوا جی. غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. معجزہ فقط نبی کا ہوتا ہے. ان محفلوں میں ہمیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، سیکھنے کے لیے کچھ آئے ہیں. سیکھنے والی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ لفظ وہاں استعمال کیا جائے جہاں بنتا ہے. نبی کے علاوہ معجزہ کسی کے پاس نہیں. کوئی حادثہ ہو گیا یا اللہ نے کسی حادثے میں سے کسی کو بچا لیا تو بعض لوگ وہ بات دیکھ کر کہتے ہیں جی آج بڑا معجزہ ہو گیا. جی کیا معجزہ ہو گیا؟ یوں ہو گیا، یہ کام ہو گیا. یہ غلط لفظ. معجزہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دے کر بھیجا ہے. اللہ کے ولیوں سے اگر ایسے کوئی معاملہ اتفاق سے ظاہر ہو جائے تو اسے بھی کرامت کہا جاتا ہے، اسے بھی معجزہ نہیں کہا جاتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرما کر بھیجا اور اس عصے سے بے شمار واقعات ظہور ہوتے تھے. کہیں آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی تو وہ روشن ہو جاتا، وہ ٹارچ بن جاتا. کہیں آپ کو ان جادوگروں کے سامنے مقابلے کے لیے بیٹھنا پڑتا تو وہی اژدہا بن جاتا. اتنا بڑا سانپ بنتا کہ وہ جو انہوں نے رسیوں کے بنائے ہوئے سانپ جو لوگ دیکھتے سانپ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ ایک مرتبہ منہ کھولتا تو وہ سب کھا جاتا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے، ہاتھ میں لیتے تو وہ اژدہا نہ رہتا، وہ آپ کا عصا بنتا. تو آپ کی قوم اس نے کہا جی کہ ہم تو 12 قبیلے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا پانی کا چشمہ الگ الگ لیں گے. اتفاق گھٹ ہی اندر ہے ہر معاملے سے. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اب ان کی قوم عرض کرتی ہے 12 قبیلے جناب تو ایک بھی ہمیں نہیں ہوں گے، ہمیں تو 12 ہی چاہیے. ہر قبیلہ اپنا اپنا پانی کا چشمہ رکھے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میری قوم تو یہ کہہ رہی ہے. فرمایا تو ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ اپنا عصا لے جا کے مار پتھر پہ. اس عصے کو مارنا تیرا کام ہے اور اس پتھر سے پھر 12 چشمے جاری کرنا تیرے رب کا کام. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، عصا مارا پتھر پہ، پتھر پھٹا، 12 چشمے جاری ہو گئے. فرمایا پھر لو اپنا اپنا چشمہ لے لو. نبی کا کام ہے امت کو عطا کرنا. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 12 قبیلوں کو عصا مار کر پتھر سے 12 چشمے عطا کر سکتے تو جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی امام بنا کر بھیجا گیا ہے پھر اس آمنہ کے لال کی عظمتوں کا عالم کیا امام الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے گئے. پانی ختم ہو گیا.
صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. صحابہ اکرام پیاسے بھی ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی کی اشد ضرورت ہے. اب وہ کلیم تھے نا، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، انہیں تو کلام کا شرف نصیب ہوا تھا. یہ کائنات کے اندر وہ واحد ہستی ہے جس نے اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کر اپنے مالک کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. خود ذات مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رب کو بڑی یہ اللہ کے محبوب ہیں. جہاں جبرائیل امین جیسوں کی پرواز کی انتہا ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے نبی کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے. سدرہ پہ جا کے جبرائیل بھی کہتا ہے بس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فرمایا بس پھر یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. پھر کعبہ قوسین، سدرہ، عرش معلیٰ، جدھر جدھر پھر اللہ کے محبوب کی چاہت ہوئی سفر ہوتا گیا. پھر اپنی منزل تک پہنچے جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا، اور جہاں تک کسی کو قرب اپنے مالک کا اتنا نصیب نہ ہو چکا، جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا. وہ کلیم تھے، انہیں حکم تھا آسا مارو گے پتھر پھٹے گا، پھر پانی جاری ہوگا. ادھر اللہ کے محبوب ہیں، غلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں. حضور نے فرمایا کوئی دیکھو کسی مشکیزے میں پانی ہو. کسی ایک مشکیزے میں سے چند بوند پانی کے مل گئے. حضور نے فرمایا اس برتن میں ڈالو. ڈالا، ید اللہ والا ہاتھ اپنا رکھ دیا. اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو. تمام صحابہ نے پیا، تمام نے وضو بھی کیا، تمام نے اپنے اپنے پانی کے برتن بھی بھر کے رکھ لیے. پوچھا غلاموں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس وقت ہم 1500 تھے. کتنے تھے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے انبیاء کو دلیل کے طور پر عطا فرما کر بھیجا ہے. اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر دے. جدھر نگاہ مصطفیٰ اٹھ گئی ادھر ہی کرم ہوتا چلا گیا. جدھر ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے ادھر ہی مالک کا فضل ہوتا چلا گیا. جدھر رسول رحمت کے قدم اٹھے ادھر ہی فتح ہوتی چلی گئی. حضرت عبداللہ بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جائیں جا کے اس کی گردن کاٹ کے لے آئے. حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اس منافق کی گردن کاٹی اور پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آ کر خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر لبیک کیا، آپ کے دشمن کا گلا کاٹ آیا ہوں اور یہ خبر دینے آیا ہوں. رسول رحمت نے ایک عصا عطا کیا، وہ موسیٰ کا عصا تھا، یہ ید اللہ والے ہاتھوں سے غلام کو عطا کیا جا رہا ہے. فرمایا عبداللہ بن انس یہ ہاتھ میں رکھ، جدھر جائے گا فتح ہوگی، حتیٰ کہ اس کو پاس رکھنا، یہی عصا تمہیں جنت میں لے جائے. جب تک حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، جدھر جاتے حضور کا وہ عطا کیا ہوا عصا ہاتھ میں ہوتا اور کبھی ناکام ہو کر نہیں لوٹے. موت کا وقت قریب آیا تو بٹھائے بیٹے، بٹھائے رشتہ دار، بٹھائے دوست احباب، وصیت کی. فرمایا یاد رکھنا مجھے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا عطا کیا ہے. جب میں مر جاؤں میرے غسل کے بعد جب مجھے کفن دو تو یہ رسول اللہ کا عطا کیا ہوا عصا یہ کھنڈا میرے کفن میں رکھ دینا. میرے رسول نے بشارت دی ہے کہ عبداللہ بن انس یہ میرا عطا کیا
یہ وہ آسا تمہیں جنت بھی لے جائے گا، یہ میرے کفن میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں تو یہ ہاتھ میں ہوگا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس غلام کو آسا عطا کرے تو دنیا تک فیض نہیں رہتا بلکہ وہ جنت کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بارش شروع ہو گئی اور گپ اندھیرا، کافی دیر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، حضور کی محبتیں، حضور کی گفتگو سنتے رہے۔ یہ بھی غلاموں کا ایک محبت بھرا انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی دوست اور کبھی کبھی اپنے شیخ کے پاس مریدین کے دیر تک بیٹھے رہتے ہیں نا، پیار و محبت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ان کی ٹانگیں دبائی، کبھی ان کے ارشادات سنے، خدمت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی تو صحابہ کا طریقہ ہے جو اپنے آقا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات گئے تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، باہر بارش شروع ہو گئی اور اندھیرا بھی گپ تھا۔ جب بارش رکی تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا، وہ قطادہ آج گھر نہیں جاتے، رات بھی کافی بیت گئی۔ عرض کہ حضور باہر اندھیرا بڑا ہے۔ حضور نے ایک کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی، فرمایا قطادہ یہ دیکھنے میں تو کھجور کی ٹہنی ہے، اسے ہاتھ میں لے لو، یہ 10 ہاتھ تمہیں آگے روشنی دے گی، 10 ہاتھ تمہیں پیچھے روشنی دے گی۔ حضرت قطادہ بن نعمان فرماتے ہیں جب حضور کے ہاتھ میں تھی تو وہ شاخ تھی، جب حضور کے ہاتھ سے ید اللہ والے ہاتھ سے مس ہو کر قطادہ بن نعمان کے ہاتھ میں آئی تو وہ ایسی روشن ہوئی۔ فرماتے ہیں جب رسول رحمت کے گھر سے باہر نکلا گپ اندھیرا تھا، لیکن وحی یوحا کے لبوں سے جو نکل چکا تھا کہ یہ 10 ہاتھ تمہیں آگے بھی روشنی دے گی، 10 ہاتھ تمہیں یہ پیچھے بھی روشنی دے گی۔ حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں باہر نکلا تو وہ اس طرح روشن ہوئی کہ مجھے آگے بھی نظر آ رہا تھا، پیچھے بھی نظر آ رہا تھا۔ اپنے نبی کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو اور محبتیں بانٹنے کی کوشش کرو۔ آج مجھے کمر میں بڑی تکلیف ہے، میں معذرت کی، لیکن بھائی نعمان نے بھی، بھائی کبیر نے بھی، اور بس ہر کسی کے کوئی دوست ہوتے ہیں نا، کوئی محرم ہوتے ہیں، کوئی راز ہوتے ہیں، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کی باتیں پھر ٹالی نہیں جا سکتی، پھر اپنی تکلیفیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ جمعرات کو ہمارے بہت پیارے پیر بھائی تھے، ان کے ساتھ بس اللہ کا امر ایسے ہی تھا، بہت بڑا حادثہ ہوا، 5 آدمی ایک ہی فیملی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لگاتار 2 دن سفر، اور پھر وہ ایک بڑی عجیب کیفیت تھی، شادی تھی ان کی اور شادی جنازوں میں بدل گئی۔ ایک گھر کے 3 جنازے، بیٹا، باپ، یعنی دولہا، دولہے کا باپ اور دولہے کا دادا، 3 جنازے ایک گھر میں، جہاں سے 2 براتیں گئی۔ تو وہ اس طرح کی وہ کیفیت اور 2 دن کا سفر، بھائی رضوان میرے ساتھ تھے، تو طبیعت بڑی عجیب سی ہوئی پڑی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک اعلان بھی اور میری طرف سے دعوت بھی، کل 10 ربیع الاول شریف ہے، ہر سال کی طرح استانہ علی حضرت شاہ ولایت پر سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس میں باقی دور دراز سے مہمانان گرامی، علماء کرام، سرخان مصطفیٰ تو آئیں گے ہی، لیکن ہماری دلوں کی دھڑکن اور ہماری آنکھوں کا جو چین ہے، جو ہستی چورہ شریف کی ہے، جو سراپا شفقت اور پیار ہر لمحہ ان کی طرف سے ہمیں ہمارے نصیبوں میں رہتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ تقریباً صبح 10 بجے تشریف لے آئیں گے، 9 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا، 1:30 بجے انشاءاللہ ظہر کی نماز سے قبل دعا ہو جائے گی، پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر لنگر شریف ہوگا۔ سبھی احباب کو اول سے لے کے آخر تک سبھی کو دعوت ہے۔
سبھی احباب تشریف لائے، 9 ساڑھے 9 بجے تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ پیر صاحب 10 بجے آ جائیں گے، انہوں نے پھر آگے بھی جانا ہے، تو ان کی آمد سے پہلے آپ احباب کی وہاں تشریف آوری یقینی ہونی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سمع بر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آسیوں رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دست بستہ ہے کھڑے یہ سب حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام آج نانا ہو قبول۔ تمامی اباب تشریف رکھیے گا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے پیر صاحب ملک فرمانے، کلام شریف بھی پڑھیں اور محفل پاک کا اعلان سماعت فرمانے۔ اس طرح کہ پیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ کل دن صبح 9 بجے انشاءاللہ آستانہ عالیہ حضرت صاحب ولایت پر انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذریعے تمام خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اب سبھی آپ سے گزارش ہے کہ 9 بجے تک پہنچیے گا، انشاءاللہ 1:30 بجے دعا کا وقت ہے، سبھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے۔ اور دوسری محفل جو رات والی ہے انشاءاللہ کل اسی محبت اور اسی چاہت کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا ملک شہزاد بھٹو صاحب کے گھر، جن کا گھر ڈاکٹر منور صاحب کلینک کی جانب ہے۔ سبھی آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس محفل پاک میں ضرور شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جو کلام پڑھی کو لفظ صاحب کے ملک فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے کریم مالک، جتنی کلام شریف پڑھی گئی، جو میں نے پڑھی، جو میرے ملک کی گئی، جو ماحضر اللہ شریف کا اہتمام کیا گیا، اس سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ میرے کریم مالک، اس کلام پاک کا اس محاضر کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، اس کلام پاک کا اس محاضر کا ثواب جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی، جتنی ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اہل خانہ کے ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوستابا، بہن بھائی، عزیز اقارب، ہم سب کے ننہال و دودھال میں سے جتنے افراد بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
میرے مالک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں کاروبار میں رزق میں عمر میں علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی فرما، میرے کریم مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو عمر دراز نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، تمام حاضرین و ناظرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما، زمینی آسمانی آفات سے بلیات سے حادثات سے محفوظ فرما، بالخصوص میرے کریم مالک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض و برکات کے صدقہ سے اس کلام پاک اور اس حاضر کا ثواب ہمارے وہ 5 پیر بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مالک ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے قبول فرما، ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کے تمام لاحقین کو میرے کریم مالک اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ سے میرے مالک انہیں صبر جمیل عطا فرما، میرے مالک انہیں صبر جمیل عطا فرما، میرے مالک انہیں صبر جمیل عطا فرما، میرے مالک ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔